وہ بہکنا جیسے شروع ہوا تھا، یہ محبت ایسے ہی تو اس کو بہکار ہی تھی۔ وہ میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، ویسے بھی وہ اس کو خود میں کھوتے دیکھ نظروں کا زاویہ بدلتے ڈریسنگ ٹیبل پر تصویریں رکھ گئی۔ میں تم سے ناراض ہوں، کل والی بات تم تو بھول سکتے ہو، لیکن مجھے ابھی بھی تمہاری بے روحی باتیں یاد ہیں۔ میں نے کوئی گناہ تھوڑی کیا تھا جو کل تم نے مجھے اتنا بری طرح ڈانٹا۔ اپنا یہ کام اب تم خود کرو گے۔ وہ چہرے پر ہلکی سجائے بولی تو بہان نے غور سے اس کو موضوع کل پر لے جاتے دیکھ دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ آئی ایم سوری۔ کل کے لیے وہ اس کو ویسے ہی آئینے میں سے دیکھتے گویا ہوا تھا اور چھوٹا سا قدم اٹھاتے بالکل اس کے پیچھے آتے رکا۔ آیت جس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھی ویسے ہی نگاہیں اٹھاتے اس کا عکس دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے اب زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکو گی، ویسے بھی تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں مجھے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنی نئی زندگی میں تمہیں چھوڑ آگے بڑھنے والا ہوں۔ تم مجھے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیا محبت ختم ہوگی؟ آیت جس کا دل زور سے دھڑکا تھا مقابل کے الفاظ سن تیزی سے پلٹتے اس کی نیلی نشینی آنکھوں میں دیکھا۔ برہان اچھے سے اس کا دل سمجھ گیا تھا، وہ کیسے تڑپی تھی۔ برہان کو دیکھ دل میں جیسے سکون آیا۔ یہ سہان سچ کہتا تھا، وہ بھی دور جانا نہیں چاہتی۔ محبت تو ابھی بھی ہے، تم میرے یہاں ہو۔ وہ محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے دل کے مقام پر رکھ گیا۔ آیت نے اچھے سے اس کی دھڑکنیں سنی تھی، دل کیسے اس کا دھڑک رہا تھا۔ آیت کی دھڑکن خود تیز ہوئی، اتنی تیز کہ وہ ان دھڑکنوں کی وجہ سے کانپنا شروع ہوئی۔ ٹانگیں جیسے بے جان ہونا شروع ہوئی تھی، سانسیں تھم سی گئی۔ یہ دل صرف تمہارا ہے، آج یہاں کبھی بھی تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اسی لیے تو بولا کہ جس کو بھی تم پسند کرو وہ لڑکی ایسی ہو کہ اس کو دیکھ بہک جاؤ۔ برہان جو خود کھونے لگا تھا، آیت کی بھیگی گئی پلکیں کالی سیاہ آنکھوں میں پھیلی سرخی دیکھ دل کو قابو میں کرتے واپس سے فارم میں آیا۔ میں بھی اچانک سے دوسری لڑکی کا ذکر سن چونگی، وہ بھی اچانک سے دوسری لڑکی کا ذکر سن چونگی جبکہ وہ پوری طرح بدمزہ ہوئی تھی۔ دل کیا تھا کہ ابھی برہان کو سبق سکھا دیتی۔ ٹھیک ہے، تمہارا کام کر دوں گی۔ وہ مزید وہاں کچھ اور سننا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کہتے واک آؤٹ کر گئی۔ وہ اس کے تیور دیکھ دل میں بے حد خوش ہوتا چہکا۔ ماضی میر جان سائیں مراد جو آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا، اچانک سے جنت کے پکارنے پر نظریں پھیرتے بیڈ پر دیکھا۔ وہ کمبل سے نکلتے بوجھل چہرہ لیے اس تک آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتے کھڑی ہوئی۔ مراد نے ویسے ہی غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ میں اس بڑی حویلی میں بور ہو جاتی ہوں، ناز بابی لوگ پھر چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ گولو بھی ان کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ میرا دل یہاں نہیں لگتا۔ ایسے کرو نا، شبانہ اور اکرام بھائی کو بولو نمرین کو لے کر کچھ دن یہاں آ جائیں۔ وہ فرمائشی انداز میں بولتی مقابل کو اپنے آنے والی تنہائی بتا گئے۔ مرجان سائیں، کچھ دن اس کے بعد میں ہر وقت آپ کے پاس ہی رہنے والا ہوں۔ مراد کا دل نہیں لگتا، وہ محبت سے اس کو کندھے سے پکڑ خود کے ساتھ لگا گیا۔ ویسے بھی شاہ بہت چھوٹا ہے، اس کو ناز بابی کی ضرورت ہے۔ وہ ان کے بنا یہاں تمہارے پاس سارا دن تو گزار سکتا تھا، لیکن رات میں وہ ویسے ہی تنگ کرے گا جیسے کل کیا تھا۔ وہ کوئی شاہ نہیں ہے، گولو ہے، وہ بہت شریف ہوگا۔ جنت جو مقابل کی بات سمجھ چکی تھی، سہان کو گولو کہتے مراد کو ہلکے سے مسکرانے پر اکسا گئی۔ میری مرجان سائیں، میرے لیے وہ شاہ ہی ہے، میں چاہتا ہوں وہ میری پرچھائی بنے۔ مراد جنت سے اس کے گالوں کو باری باری چومتے آہستگی سے گویا ہوا کبھی بھی وہ تمہاری وہ پرچھائی نہیں بن سکتا جو تم ہو۔ جتنا اس میں صبر ہے نا، اتنا کسی میں نہیں۔ کبھی دیکھا کرو اس کو دھیان سے، مجھے سب کچھ نظر آتا ہے۔ جنت نے اپنی چوڑی تو مراد کے حقہ لگاتے ہنسا۔ اچھا، اگر وہ میری پرچھائی نہیں ہے تو ہمارا چھوٹا شاہ، ہمارا ہون تو میری پرچھائی بنے گا نا۔ مراد نے اب کہ اس کے ہونٹوں کے کنارے کو انگلی کے پوروں سے چھوتے مانحیس لہجے میں پوچھا، جب وہ ہوگا تب دیکھی جائے گی۔ بہت سے جیسے شرمائی تھی جبکہ ساتھ ہی نظریں چڑھائی۔ مرجان سائیں، مجھے بالکل تمہارے جیسی پری چاہیے۔ وہ محبت سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ساتھ ہی خواہش آیا کر گیا۔
تو وہ جو پہلے اس کی حرکت پر بولنے والی تھی فرمائش سن لی، آنکھیں جمکاتے گما کہ مجھے بالکل تمہارے جیسا بیٹا چاہیے جو میرے پاس ہر پل رہے، جس کے ساتھ میں اپنی سبھی باتیں کر سکوں۔ وہ بھی محبت سے بولتے اپنے دل کی خواہش بیان کر کے، جبکہ مراد زندگی سے بھرپور مسکرایا۔ حال یس سر، آپ نے بلایا؟ ہاشم جو برہان کے کیبن میں داخل ہوا تھا آتے ہی پوچھا۔ زلیخا کو لاہور ملک کے حوالے کر دو، اس کی ایک ٹیم آئے گی لینے، دھیان سے اچھے سے چیک کر کے ان کو زلیخا دے دینا۔ برہان اعظم سنجیدگی سے ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے گویا ہوا تو ہاشم حکم ملتے ہی کام فارغ کرنے کا سوچتے وہاں سے گیا۔ سرکار سر کام ہو گیا۔ کاشف جو ہاشم کے نکلتے ہی کیبن میں ہوا تھا فون کو پاکٹ میں رکھتے برہان کو آگاہ کیا۔ گڈ، یہ نیوز کل تک میڈیا میں پھیلتی نظر آنی چاہیے۔ برہان جو اٹھتے کھڑا ہوا تھا ہوش سے اس کے کندھے پر ہلکے سے تھپتھپاتے آگے بڑھا، چونکہ اس کو کچھ سیاسی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ حاتم بات سنو۔ ہاشم جو ابھی اپنی گاڑی تک پہنچا تھا حاتم کو گارڈ کے ساتھ تیار دیکھ پکار گیا تو وہ ایک نظر سبھی گارڈ کو دیکھتے اس تک آیا۔ کاشف جو قریب بھی کھڑا تھا فون پر میسج کرتے ہاشم کے قریب ہوا۔ چوہان یاد ہے نا، ملتان والے؟ ہاشم نے دریافت کرتے جانا چاہا۔ ہاں اچھے سے، وہ لفظی جملے میں بولتے خاموش ہوا۔ آج اس کا سب کچھ گر گیا ہے، وہ پوری طرح تباہ ہو گیا۔ یہ سمجھ لو کہ دشمنی کی نئی لہر آس پاس بھٹکنے والی ہے۔ پچھلی بار جو حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس کا سبق ان کو آج پورے سود سمیت واپس کر دیا گیا ہے۔ برہان سر کی سیکیورٹی مزید بڑھا دو، اپنے آس پاس قریب سے قریب بھی کسی آدمی کو گزرنے مت دینا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے حاتم کو سمجھاتے کہا تو وہ برہان کو آتے دیکھ اس کو بے فکر رہنے کا بولا، گاڑی کی طرف بڑھا۔ زلیخا کا کیا کرنے والے ہو؟ کاشف حاتم کو جاتے دیکھ ہاشم سے پوچھ گیا۔ سر نے کہا جہاں سے وہ آئی ہے واپس بھیج دو۔ ہاشم لفظی جواب دیتے اپنی گاڑی کی طرف لپکا تو کاشف بھی برہان کی طرف گیا اور اس کو بھی ساتھ ہی جانا تھا۔ لاہور ابھی ایسے کیوں اتنا نروس ہو رہی ہے؟ وہ جو آج دوسرے دن حیا کے لیے یونی آئی تھی اس کو نروس اور گھبراتے دیکھ تنگ کر پوچھا۔ یار اگر اس کو شک ہو گیا تو؟ حیا نے اتنا پوچھتے ساتھ ہی ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، زیادہ مت سوچ، جتنا تو سوچے کہ دماغ اتنا ہی تجھے الجھائے گا۔ یہ اہم کہاں رہ گیا؟ حور گیٹ کی طرف دیکھتے بیگ سے فون نکالتے نمبر ملا گئی۔ تو یہاں کیوں؟ لڑکی ہے انار جو حیا کے ساتھ ہی کھڑی تھی غصے سے حیا کو بولی تو حیا نے اچھتی سی نگاہ انار پر ڈالی۔ میرا مطلب تو اپنی کلاس میں جا اور پھر مسکراتے وہ کر جو کہا ہے۔ تو ایان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب اہم وہاں تجھے لینے آئے گا سمجھی؟ انار نے اب کی اس کو بازو سے پکڑتے آگے کی طرف دھکیلا کہ وہ یونی میں اندر جا۔ ٹھیک بول رہی ہے، تو جا۔ اور فون کان سے لگائے ویسے ہی تھا کہ انداز میں چلتی ایک نظر آسمان پر کھڑے سورج کو دیکھ درخت کے نیچے کھڑی ہوئی حیا تیزی سے اندر گئی تھی تاکہ پھر سکون ہوتی اپنا کام شروع کر سکے۔ ہاں کہاں ہو تم؟ جیسے ہی فون پک ہوا ہو تیزی سے بولے، اچھا میری بات سنو، ٹائم سے وہاں سے فارغ ہوتے جہاں پہنچانا۔ میں چاہتی ہوں آج ہی حیا کا یہ کام بن جائے۔ اور سینے پر ہلکے سے ہاتھ چلاتے بولی تو انار نے غور سے اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ ہو جو مقابل کا جواب سن رہی تھی سچی سے بولتی فون رکھ گئی۔ تو ٹھیک ہے انار حور کے قریب ہوئی تھی جب کے ساتھ ہی اس کے ماتھے کو چھوا، پتہ نہیں کچھ بے چینی سی لگی ہوئی ہے، من کر رہا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ آج کتنی تیز دھوپ نکلی ہے؟ حور ایک بار پھر سورج کو دیکھتی انار سے بولی۔ ہاں یار گرمی آئے دن بڑھ رہی ہے، مئی ہے بالکل اس ملک کی مہنگائی کی طرح۔ انار نے اپنا رونا رویا تو حور اس کے ساتھ تیزی سے یونی میں داخل تاکہ کسی پنکھے نما کمرے میں کچھ پل بیٹھ سکے۔ یار تو فکر نہیں کر، جیسے ہی مجھے موقع ملا میں اسد سے خود تفصیل سے بات کروں گا۔ حسن کو کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اسد سے کوئی بات کرنے والا ہوں۔ جب کام بن گیا تب میں خود ہی حسن سے بھی بات کر لوں گا۔ یہاں جو شہریار کے ساتھ آ رہا تھا آپ کے کینٹین کی طرف مڑتے وہ گیا ہوا، تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی حیا پارٹی کی
چل ٹھیک ہے، پھر تو بات کر لے، پھر ہی کچھ بتاؤں گا۔ حسن کو شہریار بھی چلتے چلتے بولا تو ایان آگے بڑھا۔ ویلکم سر غفار جو ابھی پاکستان پہنچا تھا، لاہور ایئرپورٹ پر صدیق استقبال کرتے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کر گیا۔ شکریہ، وہ زمانی لہجے میں بولا، ایک نظر پورے ایئرپورٹ پر ڈالتے گاڑی کی طرف چلا۔ پاکستان کافی بدل گیا، پہلے جیسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے اب کے اپنے مین ہاتھ سے بولا، ٹھیک ہے سر، پاکستان کافی بدل گیا، وقت کے ساتھ سب کچھ بدل ہی جاتا ہے۔ صدیق نے بھی اتفاق رکھتے ساتھ ہی حامی ملائی۔ ڈیفینس کے کس بلاک میں سلطان کی فیملی رہتی ہے؟ غبار شیشے سے پار سڑکوں کو تیزی سے پیچھے چورتے دیکھا کہ آگے پیچھے صدیق سے مخاطب ہوا جو ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا۔ سر بلاک ایس میں رہتے ہیں، وہ بنگلہ سرحان شاہ سلطان شاہ کے اکلوتے بیٹے کے نام ہے۔ ظاہر شاہ کا کچھ علم ہوا، وہ کہاں ہوتا ہے؟ غفار نے فوراً سے زہر کا پوچھا، سر یہی ہوتا ہے، لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کچھ دن میں اس کی پکس بھی مل جائیں گی، میں نے کچھ لوگوں کو یونی میں چھوڑا ہے، وہ تفصیل سے بریفنگ دے گیا۔ تو وہ حساب میں سر ہلا گیا۔ سنا ہے کہ میرپور میں سلطان شاہ نے اپنی جگہ اس بار کسی اور کو الیکشن میں کھڑا کیا، کیا یہ بات درست ہے؟ غفار کو امریکہ بیٹھے نیوز ملی تھی، وہ اب کے میرپور کا پوچھ گیا۔ یس سر، یہ نیوز بھی دوسری میں میرپور گیا تھا لیکن اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ صدیق نے ایک بار پھر سے کہتے خاموشی اختیار کی۔ کوئی نہیں، اب تو ہم آگے ہیں، اب سب سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی اور شکلیں بھی دیکھی جائیں گی۔ غفار چودھری جو سوچ میں بڑا تھا ویسے ہی بولتے سامنے دیکھا، ویسے آج یونی کا ماحول کتنا خوشگوار لگ رہا ہے، آج تو سبھی لوگ دیدار کروانے آئے ہوئے ہیں۔ علی نے حور انار حیا کو دیکھتے ان پر چھوڑ کی تو وہ جو آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، اجڑتی سی نگاہ ڈالتے اس کو گوری سے نوازا۔ حیا تمہاری طبیعت کیسی؟ ایان جو خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا حیا کو لب بینچے دیکھ بات بناتے اس کو اپنی طرف متوجہ کر، میں ٹھیک ہوں، وہ سرسری سا بولی۔ حور نے ایان کو اپنی نظروں میں اچھے سے رکھا تھا کہ وہ نوٹ کر سکے آخر اس کے دماغ میں کیا پاگڑ انار بھی سب کو چھوڑ ایان کو تاک رہی تھی۔ السلام علیکم مرحم جو وہاں انٹر ہوا تھا حیا کو نظروں کے بھرپور حصار میں رکھتے گویا ہوا وعلیکم السلام۔ حور کے کوہنی مارنے پر انار جو ساتھ بیٹھی تھی ہڑبڑاتی تیزی سے جواب پاس کر گئی، حیا تم فری ہو گئی ہو تو چلیں؟ اور ہم ایک نظر سب پر ڈالتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسلام اور ان کا جواب لیتے حیا سے مخاطب ہوا۔ ایان اپنی جگہ سے اٹھتے کھڑا ہوا تھا، وہ تیکھی کاٹھ دار نظر سے ارحم کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھتے ہی مقابل کو وہ رات یاد آئی اور ابھی غصہ اتنا تھا کہ رگیں بھی تنی۔ ہائے، وہ ضبط کرتا سرسی سے ہاتھ بڑھا گیا، ہیلو۔ ارحم بھی انجان بنتے ایکٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو حیران کن کر گیا۔ چلو گائز تم لوگ بیٹھو، ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا۔ آج ہی لوگ جو دوسری ٹیبل پر براجمان تھی اٹھتے کھڑی ہوئی تو باقی لڑکوں کے ساتھ وہ بھی نکلی۔ آپ ایان شہریار کو آتا ہوں کہتے بھیج چکا تھا اور اب وہ پوری طرح ارحم کی طرف الرٹ ہوا۔ یہ ارحم ہے، میرا ارحم۔ حیا جو پیچھے کھڑی تھی حور کے اشارے کرنے پر حیا خود ہی گھبراہٹ کو اگنور کرتے ارحم کے قریب ہوتے ساتھ ہی اس کے بازو پر ہلکے سے ہاتھ رکھ گئی۔ ایان کی رگیں تنی تھی جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں بناتے غصے کو کنٹرول کیا۔ حور اور انار بھی اپنی جگہ سے اٹھی تو ایان نے سرسی سے نگاہ ان پر ڈالی۔ مل کر خوشی ایان نے اب کے چہرے پر نارمل احساس لاتے بولا، میرے خیال سے حیا ایان کو بھی میری پارٹی میں آنا چاہیے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ویسے دلکشی سے بولتے حیا کو دے گیا جو مسکراتے اچھے سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ بھی چہرے پر نہ ختم ہونے والے مسکراہٹ لاتے بولی، اب تو ملاقاتیں اچھے سے ہوں گی، ابھی میری کلاس ہے، ایکسکیوز می۔ وہ دو ٹوک بولتے آرام سے آگے بڑھا تھا، شکر ہے چلا گیا۔ حیا فوراً سے بیٹھی تھی جبکہ ساتھ ہی پانی اٹھاتے منہ سے لگایا، ویسے یار لڑکا تو کافی کیوٹ ہے، مزاج بھی سنجیدہ ہی لگتا ہے۔ ارحم بھی تیزی سے حور اور انار کے بیٹھنے پر بیٹھا، آخر میرا کزن ہے، کچھ تو ہاتھ ہونا ہی تھا۔ حور کہاں باز آنے والی تھی، ہا ہا ہا، جبکہ اس کے الفاظ ان سبھی کے کہہ کے گونجے۔ شاید تجھے کیا ضرورت ہے یہ صبر کرنے کی، میں نے تجھے بولا بھی تھا کہ میں سب کچھ دیکھ لوں گا، لیکن نہیں، تجھے تو درمیان میں دخل اندازی کرنی ہی تھی۔ عمال جو نیوز دیکھ چکا تھا بحران پر غصے سے برسنا شروع ہوا۔
عماد میں نے جو بھی کیا بہت سوچ سمجھ کر کیا میرے بھائی، وہ لوگ اسی قابل تھے۔ برہان جو اپنی میٹنگ سے فارغ ہو چکا تھا گاڑی میں بیٹھتے فون اسپیکر پر کرتے سیٹ پر رکھتے بولا، شاہ مجھے مت کچھ بتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں ابھی جو تو نے کیا ہے نا، اس سے یہ بزنس کی دشمنی خاندانی بننے والی ہے۔ تو نے ان کے سارے شیئرز خرید لیے، تو نے اتنا پیسہ بنا سوچے لگا دیا، کیا ضرورت ہے ان کے بنگلے کو خریدنے کی؟ ایک بات تو بتا عماد جو پورے غصے سے ٹہلنا شروع ہوا تھا، اب کہ فون ایک کان سے اتار دوسرے سے لگا گیا، تو نے یہ سب کیا کیسے؟ وہ اتنے کمزور تو نہیں تھے عماد میرے بھائی، میں نے کوئی ان سے خاندانی دشمنی نہیں لی، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور آج یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اس دن مجھ پر بھی ان لوگوں نے ہی حملہ کروایا تھا اور یہ تو اچھے سے جانتا ہے، اگر آج یہ نہ کرتا تو اس کی جگہ پھر میں سزا میں ان کو موت دیتا۔ برہان عماد کے بعد کارڈز پارٹ ہوتے گئے ہوا تو عماد نے بنا آگے سنے فون بند کیا۔ برہان سمجھ گیا تھا کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ برہان نے جلدی سے فون اٹھاتے دوبارہ کال ملائی، عماد بنا۔ برہان خود سے بڑبڑاتے دوبارہ سے کال ملا گیا، جبکہ اپنے یار کی ناراضگی کا سوتے ہلکے سے لب ملاتے ہنسا، سہان کہاں ہے تو؟ پلیز میری اماں سے بات کروا دے۔ برہان جو سہان کو کال ملا گیا تھا اس کے فون پک کرتے تیزی سے بولا، سوری یار، میں آفس سے میں نہیں ہوں، یونی آیا ہوا ہوں ابھی۔ سہان جو یونی پہنچا ہی تھا ویسے ہی چلے ساتھ ہی برہان کو بتایا، تو یونی میں کیا کر ہے تیرا، یونی تو ختم نہیں ہو گیا؟ برہان یونی سن حیران ہوا تو اگلا سوال پوچھا، یار میں یہاں ہور کے لیے آئی ہوں، سوچا اس کو پک کرتے کر جاؤں۔ او آئی سی، تو تم میری بہن کے ڈرائیور بنے ہوئے ہو؟ برہان شرارت سے بولے ساتھ اپنی کہی بات پر محظوظ، وہاں ہاں ویری فنی، اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ سہان جو یونی میں داخل ہوتے سبھی آس پاس سے گزرتے طلباء کو دیکھ گیا تھا ویسے ہی چلتے کینٹین میں داخل ہوا، جیسے ہی وہ داخل ہوا سامنے ہور حیا نارحم کے ساتھ نظر، تجھے اماں سے کیا بات کرنی تھی؟ سہان انجان بنتے یعنی اہم کہور کے ساتھ کھلکھلاتے ہنستے دیکھ براؤن آنکھیں سکڑے لمبے لمبے ڈاک پڑتا شروع ہوتا کہ فوراً سے قریب پہنچ سکے۔ یار وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تھوڑا، بس اسی لیے بول رہا ہوں، چل پھر تو ہور کو بھی کر لے، میں پھر سے اس کو فون ملاتا ہوں۔ برہان اتنا بولتے فون کاٹ دوبارہ سے عماد کو کال ملانا شروع ہوا۔ ہور اپنے پیچھے دیکھ، سہان جیجو آ رہے ہیں۔ انار جو سہان کو دیکھ گئی تھی ہور کو بازو کو ہلکے سے پکڑتے کھینچ بولی تو ہور جو ارحم کے ساتھ بات کرتے ہنسی تھی ویسے ہی پلٹتے پیچھے دیکھ گئی، وہ بالکل اس کے سامنے آتے رکا تھا، مقابل کی نظریں ہنوز ارحم پر ٹکی ہوئی تھی۔ آپ یہاں؟ ہور حیران سی ہوتی سرگوشی کرتے مقابل کو خود کو دیکھنے پر اکسا گئی، میں تمہیں پک کرنے آیا تھا، سہان نے سرسی ساتھ جواب دیتے پھر سے سامنے دیکھا۔ کیسے ہیں سہان بھائی؟ حیا مسکراتی آگے ہوئی تو سہان نے بھی مسکراتے جواب پاس کیا۔ ان سے ملی کہ میرے فرینڈ ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں، انہیں ارحم کو دیکھتے سہان سے تعارف کروایا تو دونوں نے ہاتھ ملائے چلے۔ سہان فوراً سے بولا تو ہور بیگ لیتے سہان کے بازو پکڑ گئی، چلو پھر بعد میں ملاقات ہوتی۔ ہور حیا اور انار کو دیکھتے آنکھوں سے بولی تو وہ بھی مسکراتی ارحم کے ساتھ گئی۔ یہ لڑکا تمہارا دوست کب سے ہے؟ سہان گاڑی میں بیٹھے ہی چہرے پر سہتیلی درخت کر گیا، ابھی کچھ مہینوں سے۔ کیوں؟ وہ بتاتے ساتھ ہی پوچھ کے کچھ نے بس ایسے ہی پوچھا۔ وہ بنا ہور کو دیکھے آرام سے گاڑی کا انجن سٹارٹ کر گیا۔ کہیں تم جیلس تو نہیں ہو رہے؟ ہور بھی کہاں باز آتی تھی، وہ بھی بھرپور لچک دار لہجے میں بولی تو سہان نے تیکھی سی نگاہ اس کے اوپر ڈالی، میں جیلس کیوں ہونے لگا؟ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سہان نے بھی اپنی تعریفی جملے ادا کیے، واہ کیا بات ہے، اونچی آواز میں بولتے ساتھ ہی ہلکا سا کہکا لگایا، مجھے تو وہ تم سے زیادہ ہینڈسم لگا۔ اب کہ وہ بولتے ساتھ ہی ایک ادا سے اپنے بالوں کو شانوں سے پیچھے جھٹکا، زیادہ بولو مت نہیں تو ابھی یہاں اتار دوں گا۔ وہ ضبط کرتے ہلکے سے گرایا تو ہور اپنی ہنسی کو چھپاتے خاموشی سے باہر دیکھنا شروع ہوئی۔ ملتان بھائی، اس برہان شاہ کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کو سزا صرف موت ہے، صرف موت۔ بہروز چوہان کا چھوٹا بھائی غصے سے آگ بگولا ہوتے سامنے پڑے ٹیبل پر گردان مارتے کرچی کرچی کر کے تو وہ ضبط کرتے صوفے سے اٹھا، اتنا جل مت، ڈونٹ وری، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، وہ کل کا سورج دیکھ نہیں پائے گا۔ سینے میں
ماروں گا اس بار سرعام، اپنی وحشت اور طاقت میر پور اس کے شہر میں دکھاؤں گا۔ اگر اس کا غرور نہ توڑا تو میرا نام بھی بہروز چوہان نہیں۔ وہ ڈانٹتے اپنے بھائی کو بول پھول لیتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اگر اس بار کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مجھے اس کی موت کی خبر ہر نیوز چینل پر نظر آنی چاہیے، لیکن کسی بھی طرح وہ بچ نہ پائے۔ اگر وہ بچا تو تم سب کی سانسیں اپنے ہاتھوں سے چھینوں گا۔ بہروز فون پر بڑکتے اپنے آدمی کو حکم دے چکا تھا۔ وہ لوگ بھی اس کا کام کرنے کے لیے امیدیں دلائے آگے بڑھے تھے۔ بہان شاہ، کتنی بار بچو گے؟ اس بار تمہیں کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ وہ سگریٹ کے ڈبے اٹھاتے ایک عدد سگریٹ نکال منہ میں رکھ نفرت انگیز لہجے میں حد سے بڑبڑایا، ماضی کاکا، کون سی سوچ میں گم ہو؟ مراد جو کب سے داتا بخش کو آواز لگا رہا تھا، اب کہ اس کو زور سے آواز دیتے باغ آنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے کہاں گم ہونا ہے چھوٹے بابا سائیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سوچے خود ذہن میں حاوی ہو جاتی ہیں۔ داتا بخش ویسے ہی بولتے آرام سے مراد کے قریب ہوتے بیٹھا۔ کاکا، اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ جیسا انسان میں نے اپنی زندگی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جتنے آپ وفادار ہو اتنا کوئی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے لیے میرے دوست سے بڑھ کر ہو۔ مراد مسکراتے داتا بخش کے کندھے پر ہاتھ دڑ گئے تو داتا بخش کا چہرہ بھی مسکرا اٹھا۔ ویسے بابا صاحب میری بات مانیے تو ابھی کچھ وقت کے لیے جنت بی بی کو یہاں فارم ہاؤس میں مت رکھیے، یہاں خطرہ بڑھتا رہتا ہے، سیاسی لوگ زیادہ آتے ہیں۔ جنت بی بی اور آپ دونوں کو کچھ وقت ملک سے باہر چلے جانا چاہیے، ابھی یہاں بہت خطرہ ہے۔ داتا بخش نے سوچتے گویا ہوا، کاکا، اب میں ان لوگوں کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے وہ لوگ زیادہ سر پر چڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہمارے گاؤں کے آدمیوں کو مارا، وہ کوئی بات تھی جس وجہ سے وقار شیرازی نے اتنا کچھ کیا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، فکر مت کرے، ہم بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ مراد اپنی مونچھوں کو مروڑتے اٹھا تو داتا بخش خاموشی سے صرف ان کو جاتے ہوئے دیکھنا شروع ہوئے۔ اب وہ اس سے آگے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، آج وہ اس کا مالک تھا۔